ورک صاحب، عظمت کا معیار انسان کا کردار ہے اور دین میں در حقیقت دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور نظریات کو چھوڑ کر جو قومیں اس پر شخصیات کی طرف پلٹ جاتی ہیں، اس کو پوجنا شروع کر دیتی ہیں، تو وہ سرخرو نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی میرے انتہائی جی وقار قابل صد احترام آج کے ہمارے مدرس، آپ امیر جماعت اسلامی ضلع حافظ آباد ہیں، سابق پرنسپل گورنمنٹ کالج حافظ آباد۔ میں دعوت سخن دوں گا جناب پروفیسر محمد ایوب خان طاہر صاحب کو کہ وہ آج اس بابرکت محفل میں سامعین سے مخاطب ہوں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ سے میری درخواست ہے کہ سنت یہ ہے کہ آپ ذرا اسٹیج کے قریب ہو کے بیٹھیں، اس سے محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی۔ میری باپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا قریب تر آئیں، کرسیاں لے لیں، جو کرسیاں مزید ہمارے پاس کافی ہیں، لیکن یہ کہ قریب آئیں۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام اکبر کیسرانی صاحب اور انتہائی محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیزوں، ابھی محترم ڈاکٹر اکرم ورک صاحب نے سینا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بڑے خوبصورت نکات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی بڑی انمول ہے، وہ شہادت بڑی انمول ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شہادت کے اوپر جس قدر آنسو ہم نے بہائے ہیں، جس قدر ماتم کیا ہے، جس قدر خون بہایا ہے، میں کہا کرتا ہوں اگر ان آنسوؤں کو ہم ان 14 صدیوں کے آنسوؤں کو اکٹھا کر لیتے تو شاید ایک دریا بہہ نکلتا، اگر اس خون کے قطروں کو اکٹھا کر لیتے تو ایک دریا کی صورت اختیار کر لیتا، لیکن ان کی اس شہادت کا جو اصل مقصود تھا، جو مقصد تھا، ہم نے وہ بھلا دیا ہے۔ کسی نے اس کو 2 شہزادوں کی لڑائی قرار دے دیا، کسی نے یہ بات کہہ دی کہ سینا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اقتدار کے لیے، حالانکہ یہ باتیں نہیں تھیں۔ اور پھر ایک عجیب طرح کا موازنہ آج کے دور پہ خاص طور پر شروع ہو گیا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موازنہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا موازنہ ہے، حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ ان شخصیات کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو قرآن نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ بدری صحابی کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، بعد میں آنے والے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو 10 سال کی عمر میں وہ ہجرت کی ایک رات جو آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزاری، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور چلتے ہیں، جن کے ہونٹوں کو کھول کر اللہ کے حبیب اپنے ہونٹ ان ہونٹوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جن کی پیدائش پر اپنا لاب دہن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالتے ہیں۔
اس کا یزید سے کوئی مقابلہ ہے؟ یہ تو بحث ہی عجیب ہے، یہ بالکل عجیب طرح کی بات ہے۔ جو امتیاز، جو عزت، جو توقیر اللہ نے ان افراد کے حصے میں لکھی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا بڑا مقام ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ یوں موازنہ، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی، 72 افراد، پورا خاندان نبوی اس جنگ کے اندر جھونک دینا، معصوم بچوں کا قتل کروا لینا، کیوں؟ آخر کیوں ہے؟ کبھی کسی نے کوئی ایسی لڑائی لڑی ہے کہ وہ لڑنے جا رہا ہو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جائے؟ کبھی ایسی لڑائی لڑی ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ اگر بات اقتدار کی ہوتی تو وہ بیٹیوں بہنوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ بات تو کچھ اور تھی، اور بات وہی تھی جس کا پیغام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑا ہو کر دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور آپ کے چچا ابو لہب اٹھا کے کینکریاں پھینکتے ہیں، کس لیے بلایا تھا؟ وہ کیا بات تھی؟ وہ تو بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، وہ ایک بات کو سمجھ گئے جو آج کا مسلمان بھی شاید سمجھ نہیں سکا، اور وہ بات یہ تھی کہ اس زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت قابل قبول نہیں ہے۔ محترم اکرم ورق صاحب نے ایک بات کی ہے کہ سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت جب وہ غلطیاں کرتی ہے تو اس کا نقصان بہت ہوتا ہے، لیکن اسلام میں سیاسی اور مذہبی قیادت الگ نہیں ہے۔ مذہبی قیادت ہی اصل میں اسلامی قیادت ہے۔ چاروں خلفائے راشدین دیکھ لیں کہ وہ بادشاہ وقت بھی ہیں اور دین میں حجت بھی ہے، وہ دین میں حجت بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے، وہ بادشاہ وقت بھی ہیں۔ یزید نے کیا کیا تھا؟ حدود و تعزیرات کا نظام ختم کر دیا تھا، نمازوں پہ پابندی لگا دی تھی، روزوں پہ پابندی لگا دی تھی۔ یہ اسلامی قانون جس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس وقت بھی پورے عالم اسلام میں قانون، قرآن و سنت کا قانون اسی طرح سے نافذ تھا، اس میں کوئی ترمیم نہیں کی، ماسوائے ایک ترمیم کے، اور وہ ترمیم شرعیت ملوکیت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ وہاں پہ سیاسی لیڈر اور مذہبی لیڈر الگ الگ، بس یہ اصل تبدیلی تھی، یہ اصل تبدیلی تھی۔ یہی وجہ نا کہ میدان کربلا کے اندر جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، نماز اذان کہی جاتی ہے، اقامت میں بھی دیر ہے، اور حر اور ان کے ساتھی سارے کھڑے ہیں، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ الگ نماز پڑھو گے؟ سب نے کہا نہیں، آپ امامت کروائیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہ آپ کی مذہبی سیادت اور قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن سیاسی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس دن وہ جو دوئی پیدا ہوئی ہے نا، اس کا خمیازہ اصل میں آج بھی یہ امت بھگت رہی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ رحمہ پہ۔ میں جب غور کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یارو یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے کہ جو 1400 سال پیچھے چلا گیا، اسی مقام پر، وہی میدان کربلا کے اندر، کہ جو دوئی تھی اس نے کہا نہیں، یہ دوئی کو تو مٹنے، اور اس کے لیے یہ ایک تحریک برپا کر دی، اور اس تحریک کا مقصود وہی ٹھہرا ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یارو ذرا غور تو کرو، میں اور آپ
اس تحریک کے ساتھی ہیں نا، لیکن میرا اور آپ کا جذبہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نہیں ہے۔ ہم اس طرح سے میدان کربلا میں نہیں اترے۔ کربلا تو آج بھی برپا ہے کہ نہیں ہے؟ یزید تو آج بھی موجود ہے۔ یزید محض ایک فرد کا نام نہیں ہے، یزید ایک کریکٹر کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے جو ہر دور کے اندر موجود رہا ہے۔ کیا آج یزید موجود نہیں ہے؟ میرے بھائی زاہد کہہ رہے تھے یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، قرارداد مقاصد۔ کیا اس ملک کے وزیر اعظم نے نہیں کہا کہ یہ جو حدود اللہ ہیں یہ اس دور میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا؟ یہ صدائیں ایک دوسرا وزیر اعظم کہتا ہے یہ بہت سخت ہے، یہ آج کے دور میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یزیدیت نہیں ہے؟ یزیدیت نام ہی ہے منمانی کرنے کا، یزیدیت نام ہی ہے اپنی بات کو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مقدم کرنے کا۔ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس ملک کے اندر ایک نہیں دو نہیں 10 لاکھ افراد نے اس ملک کے بٹوارے پہ جانوں کے نذرانے پیش کیے، 1 لاکھ بہو بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں لٹیں اس ملک کی خاطر، 5 لاکھ مسلمان بیٹیاں ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں ہندو اور سکھ بچے پیدا کرتی رہیں اس یزیدیت کے لیے کہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی حکمرانی قائم نہ۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک واقعہ موٹر وے پہ ہوا، وزیر اعظم کیا کہتا ہے؟ سزاؤں کی بات ہے نا، ساری قوم مطالبہ کر رہی ہے ایسے لوگوں کو پھانسی دے دی جائے، سنسار کر دیا جائے۔ وزیر اعظم کیا کہتا ہے؟ جنسی جو عضو ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کہاں سے آ گئی یہ بات؟ یہ قرآن کی بات ہے؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے؟ یا یہ بات یورپ سے آئی ہے کہ وہاں پہ ایسے بدماشوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے؟ کیا وہ شخص جو ذہنی طور پر مجرم ہے اس کے اس عضو کاٹنے سے اس کی تربیت ہو جائے گی؟ وہ ولی اللہ بن جائے گا؟ وہ خدا کا وفادار بن جائے گا؟ عین ممکن ہے کہ اس کی مجرمانہ ذہنیت میں اور زیادہ اضافہ اور یقیناً ہوگا، وہ اور طرح کے جرائم کرے گا۔ اسلام، سچی بات یہ ہے، اسلام کا جو مزاج ہے نا وہ سزا دینے کا نہیں ہے، وہ معاف کرنے کا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص ناسور کی حیثیت اختیار کر لے تو پھر اس کو تلف کرنا۔ یزید نے یہی تو کیا، اور کیا کیا تھا کہ وہ ایک ناسور کی حیثیت اختیار کر، اور آج اس کے اثرات پوری ملت اسلامیہ کے اندر 59,000 ملک ہیں، ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ قرآن و سنت عملی طور پہ نافذ ہو۔ 1.25 سے 1.5 ارب تک مسلمان ہیں، لیکن ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیتے ہیں۔ یہ 10 دن دیکھیے کیسا سما تھا۔ میں دوستوں سے کہہ رہا تھا یارو، جس رات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا، صبح میری گردن میرے تن پہ نہیں رہے گی۔ آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ذرا دشمن سے کہو کیا آج کی رات لڑائی ٹل نہیں سکتی، کہ میں اپنے رب کے سامنے سربسجود ہو جاؤں، میں اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لوں، میں اپنے رب کی کبریائی بلند کروں۔ کہ مجھے بتائیے ان 10 دنوں میں، اس ماہ محرم میں کتنے ہیں کہ جن کی گردنیں رات کو رب کائنات کے سامنے جھکی ہوں؟ کتنے ہیں کہ جنہوں نے رب کے سامنے آنسو بہائے ہوں؟ کتنے ہیں جو اس وجہ سے پریشان اور اذیت کا شکار ہو گئے ہوں؟ یارو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے کون سا راستہ چن لیا ہے؟ ہم تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں نا، چاہت کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی بدر آیا ہو،
کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی احد آ گیا ہو، کبھی خندق آیا ہے، کبھی طائف آیا ہے؟ ایوب طاہر کو تو کبھی کسی نے ایک کینکر بھی نہیں ماری، وہ جہاں جاتا ہے لوگ محبت اور پیار سے پیش آتے ہیں۔ میرے راستے میں کوئی کربلا آیا ہے؟ میری زندگی میں تو کبھی کربلا آیا ہی نہیں، میں تو یوں کبھی کھڑا ہی نہیں ہوا باطل کے سامنے، ان خدا کے باغیوں اور سرکشوں کے سامنے جنہوں نے اس اسلام کی توہین و تذلیل کی ہو، میں نہیں کھڑا ہوا۔ تو کربلا کیسے آ جاتا؟ میں اس راستے کا راہ ہی نہیں ہوں، میری وہ منزل ہی نہیں ہے کہ یہ دین حق واقعتاً اس اللہ کی سرزمین کے اوپر غالب آ جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری قربانی سچی بات ہے، اسی لیے تھی۔ اور پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ پہ، انہوں نے اس آمریت والے اور اس خاندانی منصب والے نظام کا خاتمہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی میں سید مودودی علیہ رحمہ کے بعد ان کا بیٹا اس سیٹ پہ نہیں بیٹھتا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں، آج بھی اسی یزید کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، چاہے وہ 10 سال کا ہی کیوں نہ ہو، اور اس مدرسے کے اندر چاہے ایک 70-80 سالہ بوڑھا شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہی کیوں نہ ہو، محتمم بیٹے نے بننا ہے۔ یہی تو یزیدیت ہے، یہی تو یزیدیت ہے۔ سیاسی جماعتوں میں دیکھ کہ باپ کے بعد بیٹا ہے، باپ کے بعد بیٹی ہے، اس جماعت میں کوئی اور اہل آدمی ہے ہی نہیں۔ سیدنا مودودی علیہ رحمہ نے اس رویے کو بھی اور اس انداز کو بھی توڑا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ یارو میں اور آپ اس قافلے کے راہی ہیں، کبھی رات کو گریبان میں جھانک کر، کبھی سوتے وقت، کبھی تو سوچیں، کبھی تو غور کریں کہ یہ ہماری ساری تگ و دو ذات کے لیے، ہم یوں ہی ہے نا کہ ٹور ٹپا نہیں، جب دین کے لیے ہوگی نا پھر ٹور ٹپے کی بات نہیں ہوگی، وہاں تو قربانی قربانی ہے۔ یارو چاروں خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھیں اور موجودہ حکمرانوں کی زندگیاں دیکھیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے کہ جس کا سوشل سٹیٹس اس دور کے مزدور سے بڑھ کر ہو؟ کوئی ایسا حکمران دیکھا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل 5 بر اعظموں تک جس کے ملک کی حدود ہوں، اور وہ ایک کھیت کے اندر بغیر چادر بچھائے لیٹ جائے، سر کے نیچے تکیہ نہ ہو؟ کوئی دیکھا ہے؟ کوئی دیکھا ہے؟ کوئی نظر پڑی ہے؟ چلیں، میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں دیندار لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو بڑے نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، ان میں سے بھی کبھی کسی کو کھلی زمین پر لیٹے اور سوتے دیکھا ہے کہ وہ سب کچھ موجود ہو؟ پھر ہم اس راستے کے راہی کیسے ہو گئے؟ ہم کیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں؟ کیسے اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر میں اکثر کہا تو بنانے کے چکر میں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں نا، فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، بیٹا سو جاتا ہے، بیٹی سو جاتی ہے، ہم نے اس کو اٹھایا ہی نہیں، ساری رات پڑھتا رہنا، چلو کوئی بات۔ یہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت، یہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار۔ میں نے کہا نا وہ تو آخری رات جب پتہ ہے صبح گردن اس تن پہ نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ایسے مواقع کے اوپر کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، اچھے نمازیوں کی نمازیں گول ہو جاتی ہیں، کوئی شادی بیاہ آتا ہے، نمازیں گول ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں فکر ہے تو کیا فکر ہے؟ یہی تو انہوں نے پیغام دیا ہے
کہ زندگی جیسی بھی مشکل اور اذیتوں کے اندر مبتلا ہو، تمہیں اپنے رب کے حضور ہی گردن جھکانی ہے۔ اور وہی بات جو محترم ڈاکٹر ورک صاحب کہہ رہے تھے نا، بات قوت اور طاقت کی نہیں ہے۔ کربلا میں طاقت جیتی نا، کمزور ہار گیا، اسلحہ جیتا نا، افرادی قوت جیتی، لیکن تاریخ میں وہ ہمیشہ کے لیے ہار گئے۔ اور اس میدان کربلا کی ریت میں خون ہو جانے والا اور اس ریت میں مٹی بن جانے والا حسین اور ان کا خون تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ آج ایک فرد بھی ایسا تم مجھے دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ جو اپنے آپ کو اموی کہلاتا ہو کہ میں اموی ہوں۔ حالانکہ خاندان بنو امیہ کوئی چھوٹا خاندان نہیں تھا، بعد میں بھی بادشاہ رہے۔ آج مجھے دکھائیے 1 صدی سے زیادہ حکمران رہے ہیں، لیکن مجھے دکھائیے کہ کوئی اموی پوری دنیا میں ڈھونڈ کر کہ یہ اموی ہے۔ ایک فرد بچا تھا نا میدان کربلا میں، لیکن آج کتنے حسینی موجود ہیں، کتنے حسینی موجود ہیں۔ کوئی خطہ زمین ایسا نہیں جہاں پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے موجود نہ ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قوت اور طاقت جیتتی نہیں، جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، صداقت کی ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے اندر شہید ہو جانے والا حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، اور میدان کربلا میں جیتنے والا یزید ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ یزید نامی نام اس واقعے سے پہلے تو ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں، اس کے بعد کوئی یزید نامی نام تک نہیں ملتا، کوئی نام تک نہیں ملتا، کوئی یزید نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حسین، یہ محمد حسین ہے، یہ غلام حسین ہے، یہ شبیر حسین ہے، یعنی ہر نام کا لائقہ وہ اس کا حصہ بنا ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ اس مشن کی وجہ سے بھائی، اس گوشت پوست کے انسان کی وجہ سے نہیں، اس نظریہ اور فکر کی وجہ سے کہ جس کے اوپر وہ کھڑے رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے وہ قربانی دی ہے۔ آج کیا میں اور آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ پیغام تو یہی ہے نا، جہاں اور صداقت کے لیے آواز بلند کرنے اور قربانی دینے کا وقت آئے، میں اپنے بچوں کو پیش کر دوں۔ میں اکثر عید الاضحیٰ پہ کہا کرتا ہوں، سیدنا اسماعیل، ابھی بھی بات ہو رہی تھی نا، وہ ابتدا یہ انتہا، گردن بوڑھا ابراہیم 95 96 100 سالہ، وہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دیتا، اکلوتا، اس کے ہاتھ نہیں کانپے، اس کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ کیوں؟ رب کا حکم تھا نا۔ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے مہربانی کی ہے کہ وہ مینڈا بھیج دیا۔ اگر اس دن اسماعیل کی گردن کٹ جاتی، آج کتنے ابراہیم تھے جو اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا سکتے۔ اس پہ تو ہمیں اس رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نومولود بچے کو یوں ہاتھ میں اٹھائے، اذان کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے کان میں کہ تیر گردن میں پیوست ہوتا ہے، خون کا فوارہ ابلتا ہے، اور وہ رب کے حضور پیش کر دے، اللہ میرا گلہ شکوہ تجھ سے، اپنی ناتوانی کا گلہ اللہ تجھ سے، کسی اور سے نہیں۔ اے اللہ، اگر یہ ساری کوشش و جد و جہد تیری رضا کے لیے اور تو اس پر راضی ہے تو میں بھی خوش ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میری اذیتوں میں اضافہ ہوگا۔ میرے دوستو، سوچنا تو مجھے اور آپ کو بھی ہے، غور کرنا چاہیے نا، اس لیے کہ ہم اسی راستے کے راہی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ دین حق اس زمین پر غالب، اور ہم اس کے لیے کوشش و جد و جہد، لیکن دیانتداری سے بتائیے اور فیصلہ کیجیے کہ اب واقعتاً ہم نے اپنا تن من دھن اس تحریک کے لیے وقف کیا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وقف کیا ہے۔ اگر نہیں کیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے نا، یہ سانسیں، یہ اس کا کرم ہے جو اس نے تفویض کی ہیں، بقیہ سانسیں اس رب کی رضا کے لیے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو غالب کرنے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کوئی ایک صحابی مجھے ایسا دکھا دیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو اور اس سے پھر یہ فکر لاحق نہ ہوئی ہو کہ یہ نظریہ غالب آ جائے۔ میں تو یہ پیغام اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیتا، اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیتا، اپنے بھائی کو بھی نہیں دیتا، گلی محلہ تو دور کی بات ہے، یہ انسانیت تو دور کی بات ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عزم کریں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہادت کے اس فلسفے کے کہ ہم اس دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ اور اصل صورت کے اندر غالب کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ زاہد بھائی نے کہا نا یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ دین نہیں ہے، یہ تو جز ہے اس دین کو سیکھنے کا، یہ ایک تربیتی پروگرام ہے اس اصل حقیقت کو پانے کا اور اس حقیقت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کا۔ لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ سو رہی ہے، امت مسلمہ کو یہ سبق یاد نہیں ہے، امت مسلمہ نے یہ سبق بھلا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنا وفادار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ بہت شکریہ جی۔